ایک اور بڑا سوال، بڑا تو نہیں سوال، چھوٹا سا ہے، جہیز ہم سنتے ہیں کہ ایک لعنت ہے، کیا واقعی میں لعنت ہے؟ دیکھیں، جہیز تو وہ چیز ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت ایک گفٹ دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے. تو تحفہ دینے میں بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے اگر باپ اپنے دل کی خوشی سے اپنے رخصت ہونے والی بیٹی کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح. مسئلہ اس میں تب آتا ہے جب اس کو باقاعدہ ایک رسم بنایا جائے، اور ایک غریب باپ کے لیے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ایک مشکل کام بنا دیا جائے. تو اس کو جب ایک معاشرتی رسم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو شوہر کے گھر میں تانے سننے ہوتے ہیں کہ آپ کی والد نے آپ کو کیا دیا ہے، اور فلاں کو اتنا دیا تھا، آپ کو اتنا دیا گیا، اور اس کا والد بھی اس کے غم میں ہلکان ہوتا ہے کہ اب میں بیٹی کو کس طرح سے رخصت کروں. تو جب معاشرے میں اس کو ایک بطور رسم اس طرح سے بنا دیا جائے کہ اس کے ذریعے بیٹی کی رخصتی اس کے لیے مشکل ہو جائے، نکاح مشکل ہو جائے، وہ پھر ایک غلط کام ہے، اور اس رسم کو پھر ختم کر دینا چاہیے. تو اس لیے جہیز بھی پھر سادہ ہونا چاہیے، جو اپنا والد ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، دینا چاہیے. اسی طرح بارات، یعنی بارات کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کا ولیمہ کس کی طرف سے سنت ہے؟ شوہر کی طرف. تو باپ بیچارہ جس کی بیٹی اس کے گھر سے جا رہی ہے، وہ کیوں بارات میں اتنا خرچ کرے؟ تو اگر اس کے کچھ مہمان آتے ہیں اور وہ اپنے دل کی خوشی سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اس کو باقاعدہ رسم بنایا جائے اور بارات کی طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور پھر جہیز جو ہے دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرتی بدنامی کے خوف سے اس کو دیا جائے، تو یہ ایسی چیز ہے جس کی حوصلہ نہیں ہونی اور چاہیے. دلہن کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہے اسلام میں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرے؟ نہیں، وہ تو کسی بھی چیز کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے نا. وہ شادی سے پہلے مہر کا حصہ ہوگا. اچھا، وہ مہر کا حصہ ہوگا. جو بھی چیز دی جائے بطور مہر ہی وہ کنسیڈر کی جائے گی اگر اس کو نکاح میں متعین کیا جائے کہ یہ چیز دی جائے، وہ سارا کا سارا مہر کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا.